مشیت کعب مگر دریائے رحمت جوش میں آیا، مشیت کعب مگر دریائے رحمت جوش میں آیا، کہ اسماعیل کا ایک رونگٹا کٹنے نہیں پایا، ہوئے جبریل نازل اور تھاما ہاتھ حضرت کا، ہوئے جبریل نازل اور تھاما ہاتھ حضرت کا، کہا بس امتحان مقصود تھا اثار و جرت کا۔ اب میں دعوت سخن دیتا ہوں حافظ محمد کاشف کو کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور قربانی کے فضائل و مسائل پر گفتگو کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، صدق الله العظيم۔ پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود تجھ کو ذبح کرتا ہوں، یہ دیکھا ہے کہ میں خود تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں۔ میرے انتہائی واجب الاحترام اور معزز اساتذہ کرام اور میرے سامنے بیٹھنے والے طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے فضائل قربانی کے عنوان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین محترم، ہر قوم کے کچھ خاص تہوار اور جشن کے دن ہوتے ہیں جس میں اس قوم کے لوگ اپنی اپنی حیثیت اور سطح کے مطابق اچھا لباس پہنتے ہیں اور عمدہ کھانے پکاتے ہیں اور مختلف طریقوں سے اپنی اندرونی مسرت و خوشی کا اظہار کرتے ہیں، گویا یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ اس لیے انسانیت کا کوئی طبقہ اور فرقہ ایسا نہیں ہے جن کے ہاں تہوار اور جشن کے کچھ خاص دن نہ ہوں۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے بھی اسلام میں 2 دن رکھے گئے ہیں، ایک ہے عید الفطر کا دن اور دوسرا ہے عید الاضحیٰ کا دن۔ عید الفطر رمضان کے پورے ہونے پر منائی جاتی ہے اور عید الاضحیٰ 10 ذی الحجہ کو منائی جاتی ہے۔ سامعین محترم، قربانی کی اصل حقیقت تو یہ تھی کہ عاشق اپنی جان کو خدا تعالیٰ کے حضور پیش کرتا، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دیکھیے، ان کو یہ گوارا نہ ہوا، اس لیے فرما دیا کہ تم جانور ذبح کر دو، ہم یہی سمجھیں گے کہ تم نے خود اپنے آپ کو ذبح کر دیا۔ لفظ قربانی قربان سے نکلا ہے، لفظ قربان قرب سے نکلا ہے، تو لفظ قربانی کا معنی یہ ہوا کہ وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے۔ قربانی حضرت ابراہیم
سنت ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حکم آ گیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، اور یہ حکم بھی خواب کے ذریعے آیا تھا، تو باپ نے پلٹ کر اللہ تعالی سے یہ نہیں پوچھا کہ یا اللہ یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے، آخر اس میں کیا حکمت اور مصلحت ہے، دنیا کا کوئی قانون اور نظام زندگی اس بات کو اچھا نہیں سمجھتا کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ عقل کے کسی میزان پر اس حکم کو اتار کر دیکھیے تو کسی میزان پر پورا اترتا ہوا نظر نہیں آتا، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس کی مصلحت نہیں پوچھی، البتہ بیٹے سے امتحان اور آزمائش کرنے کے لیے سوال کیا، یا بنیا انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹے میں نے تمہیں خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتا اس میں تمہاری کیا رائے ہے۔ بیٹے کی زبان پر ایک ہی جواب تھا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جان آپ کے پاس جو حکم آیا ہے آپ اس کو کر گزریے، جہاں تک میرا معاملہ ہے تو آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ دونوں اس حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے، باپ نے بیٹے کو زمین پر لٹا دیا۔ اس وقت حضرت اسماعیل نے عرض کیا، ابا جان آپ مجھے پیشانی کے بل لٹائیں، اگر آپ مجھے سیدھا لٹائیں گے تو میری صورت آپ کے سامنے ہوگی اور آپ کے دل میں بیٹے کی محبت کا جوش آ جائے گا اور آپ چھری نہ چلا سکیں گے۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کلامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کلامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ سامعین محترم، اس کو قرآن مجید میں ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا فلما اسلم وتلہ للجبین، لہذا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھری کو چلایا۔ جب ہاتھوں کو گرم ہونے لگا اور اپنے بیٹے کے ذبح ہونے کا یقین ہو گیا، بیٹے کے ذبح ہونے کا جو صدمہ پہنچنا تھا وہ پہنچ چکا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنے پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اے ابراہیم تو نے اس خواب کو سچا کر کے دکھایا، ہم نیکی کرنے والے کو بہتر بدلہ دیتے ہیں۔ چنانچہ جب آنکھیں کھولی تو دیکھا حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک جگہ بیٹھے ہوئے مسکرا رہے ہیں اور وہاں ایک دبا دبا کیا ہوا پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قربانی اور محبت کے اس امتحان میں کامیاب قرار دیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زندہ رکھ کر اس کی جگہ ایک جانور کی قربانی قبول فرمائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سر پر انی جاعلک للناس اماما کا تاج رکھ دیا اور ان کی اس ادا کو قیامت تک کے لیے رسم عاشقی قرار دے دیا۔ یہ پورا واقعہ در حقیقت قربانی کے حکم کی عمل کی بنیاد ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ پھر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اون والے جانور کا کیا حکم ہے؟ کیونکہ ان کے بال زیادہ باریک ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اون کے ہر بال کے بدلے بھی ایک نیکی ملے گی، اسی لیے خوشی کے ساتھ دل کھول کر قربانی کیا۔ سامعین، حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ فاطمہ اپنی قربانی پر حاضری لو، کیونکہ اس کے خون کا جو ہی پہلا قطرہ گرے گا تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے خون اور گوشت کے ساتھ لایا جائے گا
حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے یہ عظیم الشان فضیلہ سن کر بے ساختہ ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ عظیم الشان فضیلت صرف آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عظیم الشان فضیلت آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے عام ہے۔ فرمانے باری تعالی ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یعنی تم کامل خیر حاصل نہ کر سکو گے جب تک کہ تم اپنی پیاری چیز کو خرچ نہ کرو گے۔ مال محبوب چیز ہے، مال میں سے زیادہ جانور عزیز ہوتے ہیں کیونکہ جاندار ہونے کی وجہ سے ان سے زیادہ محبت کی جاتی ہے۔ اگر بے جان چیز ضائع ہو جائے تو آدمی دوسری کر کر اسے بنا سکتا ہے، اور اگر جاندار فنا ہو گیا تو دوسرا اس جیسا نہیں ملتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جو اعلیٰ ترین نفع بخش ہے، وہ محبوبات نفس تو قربانی کے بغیر نہیں مل سکتی۔ محبوبات نفس کیا ہیں؟ مال، جان، اولاد، عزت، آبرو وغیرہ۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی جانوں اور مالوں کو اپنی جنت کے بدلے خرید لیا۔ سامعین محترم، ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے قربانی کا جانور خریدنے کے لیے نکلتا ہے تو اسے ہر قدم اٹھانے پر 10 نیکیاں دی جاتی ہیں، 10 درجے بلند کیے جاتے ہیں اور 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور جب وہ جانور خریدنے کے لیے گفتگو کرتا ہے تو اس کا کلام تسبیح بن جاتا ہے، اور جب وہ اس کی قیمت ادا کرتا ہے تو اس کو ہر درہم کے بدلے 700 نیکیاں دی جاتی ہیں، اور جب وہ جانور کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر گراتا ہے تو اس جگہ سے لے کر نیچے 7 زمینوں کی جگہ اس کے لیے بخشش طلب کرتی رہتی ہیں، اور جب وہ خون بہاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس خون کے ہر قطرے سے 10 فرشتے پیدا کرتے ہیں جو قیامت کے دن تک اس کے لیے بخشش طلب کرتے رہیں گے۔ اور جب وہ گوشت تقسیم کرتا ہے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک غلام کو آزاد کرنے کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی دی جانے والی قربانیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔